Assalamu alaikum ji. Today we are going to talk about standardized testing. Standardized testing جو ہے وہ ہر ایجوکیشنل پروسیس کا حصہ ہے. جو ہم بچوں کو ٹیسٹ دیتے ہیں، ان کے امتحانات لیتے ہیں، ان کی مختلف اچیومنٹس کی اسسمنٹ کرتے ہیں. اگر ان کو کوئی لرننگ کے پرابلمز درپیش ہیں، اس کی جو ہم اسسمنٹ کرتے ہیں، اگر ہم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ایک اسٹوڈنٹ میں رجحان کیا ہے، اس کی طبیعت، اس کی شخصیت کس طرف مائل ہے، تو ان تمام چیزوں کے لیے ایجوکیشنل سائیکالوجسٹس نے پیمائشیں، ٹیسٹس بنا رکھے ہیں. اور ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ ان ٹیسٹس اور پیمائشوں کا بہت فریکوینسی سے استعمال کرتے ہیں. ہر اسکول میں پاکستان سمیت جو اسکول ہیں، دنیا کے تہذیب یافتہ ممالک انکلوڈنگ پاکستان، اس میں سائیکالوجسٹس کو کنسلٹ کیا جاتا ہے فار ٹیسٹنگ، فار ڈائگنوسٹکس، فار اسسمنٹ، فار ایپٹیچیوڈ ٹیسٹنگ، تاکہ اندازہ ہو سکے کہ ہمارے بچوں کی، ہماری کلاس کے اسٹوڈنٹس کی لیول آف اچیومنٹ کیا ہے، ان کے رجحان کیا ہیں، ان کی طبیعت میں کیا، شخصیت میں کیا چیز ان کو خاص سبجیکٹس کی طرف مائل کرتی ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں، یہ دیکھنے کے لیے ہمارے پاس، ہمارے سے میری مراد سائیکالوجسٹس، ایجوکیشنل سائیکالوجسٹس کے پاس ٹیسٹس موجود ہیں. اور آج ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے. ٹیسٹس کیا ہیں اور ان کی کون کون سی کنڈیشنز ہیں جو ہمیں فلفل کرنی چاہیے. دیکھیے، بفور این ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ کین یوز اے ٹیسٹ، can use a measuring device to measure the potential of a student or the achievement of a student or his bent of mind, his aptitude towards certain subjects, he must ensure that the test may have 3 criteria that the test fulfills. ہم یوں ہی سے ایک ٹیسٹ اٹھا کے بنا کے اپنے خیالات اور تصورات کے مطابق بچوں کی اسیسمنٹ نہیں کر سکتے. وہ اسیسمنٹ تو ہوگی، لیکن وہ اسٹینڈرڈائزڈ اسیسمنٹ نہیں ہوگی. اسٹینڈرڈائزڈ اسیسمنٹ کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ جو ٹیسٹ اور میجرمنٹ سائیکالوجسٹ، ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ یا ٹیچرز استعمال کریں، وہ پیمائشیں، وہ ٹیسٹ جو ہیں، دے مے انکلوڈ 3 very important considerations in each of those tests. And what are those considerations, or what are those qualities and what are those characteristics that the test may have before it can be called a standardized test and before it can be used to assess and predict a student's educational achievement. 3 characteristics or qualities that a test must have include: number 1, reliability; number 2, validity; and number 3, assessment bias absence, یعنی absence of bias in the test. اب ان پہ ذرا ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں کہ ریلائبلٹی کیا ہے، ویلیڈیٹی کیا ہے ٹیسٹ کی، اور بائس کی ایبسنس کیا ہے. اس کو بھی ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے بات کرتے ہیں ریلائبلٹی کی. ریلائبلٹی ریفرز ٹو اے کنسسٹینسی ان اسکورز. ریلائبلٹی in everyday usage of
outside of psychology and outside of educational psychology. Of course, reliability refers to dependability. If you administer a test to someone and the test score comes out to be 120, for instance, you have a weighing machine. You measure the weight of a person on that measuring weighing machine. The weight comes out to be, let us assume, to be 120 pounds. آج آپ نے منڈے کو ایک شخص کا صبح 9 بجے وزن ایک ویئنگ مشین پہ میجر کیا اور وہ وزن جو ہے اس شخص کا اس ویئنگ مشین پر 120 پاؤنڈ آیا. اب آپ نے اسی شخص کا اسی ویئنگ مشین پر اسی وقت ٹیوزڈے کو ویٹ کیا، یعنی اس سے اگلے دن آپ نے وہی پروسیجر استعمال کیا اور وہی مشین استعمال کی اور اسی شخص کا ویٹ آپ نے میجر کیا، اور اب جو ویٹ ہے وہ مشین شو کر رہی ہے 400 پاؤنڈز. آپ کے خیال میں کیا یہ مشین ویئنگ مشین ریلائبل ہے؟ آپ نے درست کہا، ریلائبل نہیں ہے، بیکاز اے پرسن کی ناٹ گین more than 300 pounds in a span of 24 hours. It is the same person. It is the same situation where he is being weighed, but the machine on Monday shows his weight to be 120 pounds, and on Tuesday the same machine shows the weight of the same person to be 400 pounds. The machine is not reliable. اسی طرح سے اسی مثال کو آپ سائیکولوجیکل ٹیسٹ یا اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. You administer a test to some person, an individual, a student, and he, for instance, scores 100 points. Then you administer the same test to the same person, let us say after a gap of 48 hours, and the student is awarded 700 points or marks on the same test. Is the test reliable, do you think? Of course not, because there cannot be so much variation in the scores of a person adopting the same procedure of measurement. If there is so much variation in the score, it is physically, naturally not possible. Therefore, there is something wrong with the measuring device. The device is not reliable. A reliable device would be, let us take the example of the weighing machine. You weigh someone on Monday at 9 o'clock in the morning. His weight comes out to be 120 pounds. You weigh him on the same machine on Tuesday morning, 9 o'clock, the same person in the same room, and his weight comes out to be around the same 120, 25, 23 pounds. Now, this shows that the weighing machine is showing consistent scores. And consistent scores show that the measuring device, in this case the weighing machine, is a reliable device, a reliable instrument. ایک یہ طریقہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں ریلائبلٹی میجر کرنے کا. ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ ریلائبلٹی میجر کرنے کا ایک اور طریقہ بھی اختیار کرتے ہیں. You weigh a person on a weighing machine. I'm explaining to you the other method, and I'm giving you the same example. You weigh somebody on a weighing machine and the weight comes out to be 120 pounds. Now you weigh the same person on another machine
which has proven to be in the past to be a reliable machine, and the weight on that machine is similar or near to the weight that you measured on the first machine. Now, because you know that the second machine has proven to be reliable in the past, and because there is a close affinity in the weight of these two machines of the same person, and because the second machine has proven to be reliable, therefore the first machine is also reliable. It yields consistent scores. When you compare the scores of one test with the scores of another test, and when the other test has shown to be reliable, has been shown to be reliable in the past, and there is a close relationship between the score of the first test and the second test, because the second test or second measurement is reliable, therefore you conclude that the first measuring device is also reliable. The close affinity of scores between a reliable measuring device and another device whose reliability may be in doubt, if there is a close affinity, similarity between the scores of these two measuring devices, and you can say that because the second test has been reliable, therefore the first machine or the first test is also reliable. This is another method of measuring the reliability of a measuring device. ایک اور بھی طریقہ ماہرین نفسیات استعمال کرتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ طریقہ ٹیسٹ کی ریلائبلٹی کو میجر کرنے کا ایک تیسرا طریقہ بھی ہو سکتا ہے. پہلا طریقہ ہم نے آپ کو بتایا ٹیسٹ اور ری ٹیسٹ. دوسرا طریقہ ہم نے بتایا comparing the scores of one test with the scores of another measuring device or another test. اب ہم تیسرے طریقے کا بھی آپ کو استعمال بتاتے ہیں. That relates to how a person scores on a given measuring device or a given test. دیکھیں، فرض کریں کہ آپ جو ٹیسٹ دے رہے ہیں اور جس ٹیسٹ کی یا میجرنگ ڈیوائس کی آپ ریلائبلٹی چیک کرنا چاہ رہے ہیں، اس ٹیسٹ یا میجرنگ ڈیوائس میں 100 آئٹمز ہیں، 100 سوالات ہیں. اب آپ تیسرا طریقہ بھی سمجھیے استعمال کا کیا ہے. تیسرا طریقہ یہ ہے that you administer a test whose reliability you want to check to one person. You administer all the 100 items to the one person. Once you've done that, you score all the 100 items and then compare the scores of 50 items, the top 50 items, with the scores of the last 50 items. If there is a close relationship between the scores obtained on the first 50 items and the last 50 items, you can say that the test is reliable. What have you done here? You have compared a test
and the items of the test against each other. In this case, you are not comparing the test scores of one measure with another measure, but you are comparing the scores of one test and a series of those questions and answers with one test and the series of the same questions and answers. 100 آئٹمز آپ لے کے آپ نے ٹیسٹ دیا. ان 100 آئٹمز میں سے پہلے 50 آئٹمز کا اسکور آپ نے کیلکولیٹ کیا, پھر آپ نے آخری 50 آئٹمز کا اسکور کیلکولیٹ کیا. اب اگر ان دو اسکورز میں پہلے 50 آئٹمز کے اسکورز میں اور دوسرے 50 آخری 50 آئٹمز کے اسکورز میں سملیرٹی ہے, اگر وہ تقریباً 1 سے ہیں, تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا ٹیسٹ جو ہے وہ ریلائبل ہے. یہ تیسرا طریقہ ہے ٹیسٹ کی ریلائبلٹی کو میجر کرنے کا. اٹ از کالڈ split half reliability measure. First one was called test retest reliability measure. The second one is called alternate form reliability method. And as you know, the third one is called split half reliability measure. Split half میں آپ score کو دوسرے اسکور سے کمپیئر کر رہے ہیں. آلٹرنیٹ فارم میں آپ ایک ٹیسٹ کے اسکور کو ایک اور آلریڈی ایگزسٹنگ ٹیسٹ کے اسکور سے کمپیئر کر رہے ہیں, اور پہلے میتھڈ میں آپ ٹیسٹ ری ٹیسٹ کو دو اسکورز آف دا سیم ٹیسٹ ان کو آپس میں کمپیئر کر رہے ہیں. سو دیز آر دی 3 ways in which educational psychologists check the reliability of any measuring device. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی میجرنگ ڈیوائس بہت ریلائبل ہو, تو آپ یہ تینوں میتھڈ استعمال کر سکتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی میجرنگ ڈیوائس ڈپینڈیبل ہو, اس میں شک کی گنجائش نہ ہو, تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ ایک سے زیادہ جو ہم نے میتھڈز بتائے ہیں ریلائبلٹی چیک کرنے کے, کم از کم 2 میتھڈ سے اپنے ٹیسٹ کی ریلائبلٹی کو ضرور میجر کریں. ویسے تو آج کل کے ماہرین نفسیات, ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ جو ہیں, وہ جب بھی کوئی ٹیسٹ استعمال کرتے ہیں اور یہ کلاس روم میں استعمال کرتے ہیں یا مارکیٹ میں استعمال کرتے ہیں, تو وہ اس ٹیسٹ کی ریلائبلٹی ایک سے زیادہ دفعہ چیک کرنے کے بعد اس کو مارکیٹ میں لاتے ہیں. چیک کرنے کے بعد اس ٹیسٹ کو استعمال کیا جاتا ہے. چیک کرنے کے بعد دیکھیں, کیونکہ یہ نہایت نازک اور اہم کام ہے. آپ ایک شخص کے فیوچر کو ڈٹرمن کر سکتے ہیں. اگر آپ اس شخص کے اسکورز, ٹیسٹ اسکورز کو گھٹا دیں یا بڑھا دیں کیونکہ آپ کی میجرنگ ڈیوائس میں کوئی پرابلم ہے, تو اس شخص کی زندگی میں نہایت گہرا یا منفی اثر پڑ سکتا ہے. اس لیے ماہرین نفسیات جو ہیں وہ اس بات کا خاص خیال رکھتے ہیں کہ جو بھی ٹیسٹ میجرنگ ڈیوائس آپ استعمال کریں وہ ریلائبل ہونی چاہیے, اور ریلائبلٹی کے لیے اس ٹیسٹ یا میجرنگ ڈیوائس کی ایک سے زیادہ دفعہ ریلائبلٹی جو ہے وہ چیک کر لی جاتی ہے. دوسری اہم چیز جو اس سلسلے میں آپ کو جاننی چاہیے, دیٹ ریلیٹس ٹو ویلڈیٹی آف اے ٹیسٹ.
اگر میں آپ کو اب میں ایک مذاق خیز سی مثال دوں گا آپ کو، لیکن اس مذاق خیز مثال سے مراد مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ بات پوری طرح سے ذہن نشین ہو جائے گی. اسی مثال کو ہم استعمال کرتے ہیں اور آپ ایک ویئنگ مشین لیتے ہیں اور اس پہ ایک بچے کا، ایک شخص کا ویٹ کرتے ہیں، اور اس شخص کا ویٹ جو ہے وہ آتا ہے مثال کے طور پر 400 دن. پاؤنڈوں میں، کیلوز میں نہیں آ رہا، وہ دنوں میں آ رہا ہے. مذاق خیز بات ہے نا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو میجرنگ ڈیوائس ہے وہ کچھ اور چیز میجر کر رہی ہے. اس شخص کا ویٹ میجر نہیں کر رہی، یہ میجر کر رہی ہے کہ اس نے اب سے 400 دن پہلے کوئی امتحان دیا تھا، یا 400 دن پہلے اس نے کوئی ایسا کام کیا تھا جو آپ میجر کرنا چاہ رہے ہیں. اس لیے یہ جو مشین ہے آپ کی، یہ آپ کو جو آپ میجر کرنا چاہ رہے ہیں، ان دس کیس دا ویٹ آف اے پرسن، وہ میجر نہیں کر رہی، بلکہ یہ مشین یا یہ میجرنگ ڈیوائس کچھ اور ہی چیز، کسی اور چیز کو میجر کر رہی ہے. اینڈ دیٹ از اے کانسپٹ آف ویلڈیٹی. If a measuring device measures what it is supposed to measure and nothing else but what it is supposed to measure, then that measuring device is valid. But if that measuring device measures something else than what it is supposed to measure, then that measuring device is invalid. It does not have validity. Validity, therefore, refers to the characteristic, the ability, the degree to which a measuring device, a test, measures what it is supposed to measure and nothing else. If it is supposed to measure weight of a person, then it measures only the weight of a person and does not tell us the aptitude of a person, does not tell us what the person likes to eat, does not tell us what the person, how many brothers and sisters the person has. A measuring device, when it measures what it is supposed to measure, is a measuring device which is valid. Validity, therefore, refers to the characteristic or the khususiyat of a measuring device to measure what it is supposed to measure. اب یہ بتائیے کہ آپ مثال کے طور پر ایک شخص کی لیڈرشپ کوالٹیز کو میجر کرنا چاہتے ہیں. آپ اس کی لیڈرشپ کوالٹیز کو میجر کرنے کے لیے آپ اس کی لیڈرشپ کوالٹیز سے متعلق 5 سوالات پہ مشتمل ایک ٹیسٹ بناتے ہیں. پھر آپ ایک اور ٹیسٹ بناتے ہیں جس میں لیڈرشپ کوالٹیز میجر کی جاتی ہیں، اور اس ٹیسٹ میں آپ اس میجرنگ ڈیوائس میں، دوسرے میجرنگ ڈیوائس میں آپ 100 سوالات انکلوڈ کرتے ہیں. آپ کے خیال میں کون سا ٹیسٹ جو ہے زیادہ ویلڈ ہوگا؟ وہ جس میں 5 آئٹمز ہیں لیڈرشپ سے متعلق، یا وہ جس میں 100 آئٹمز ہیں لیڈرشپ سے متعلق؟ آپ کے خیال میں کون سا ٹیسٹ زیادہ ویلڈ ہوگا؟ ظاہر ہے وہ ٹیسٹ زیادہ ویلڈ ہے جس میں زیادہ سوالات انکلوڈڈ ہیں. وہ ٹیسٹ کم ویلڈ ہے جس میں کم سوالات انکلوڈڈ ہیں. Therefore, the validity of a measuring device is related to, number one, that it is measuring what it is supposed to measure, and number two, it thoroughly measures. It measures very thoroughly what it is supposed to measure.
تو ویلیڈیٹی سے متعلق آپ کو یہ دو باتیں جو ہیں ان کو خاص مد نظر رکھنا چاہیے. ماہرین نفسیات جو ہیں وہ کانٹینٹ ویلیڈیٹی اور کرائیٹیرین ریلیٹڈ ویلیڈیٹی اور کانسٹرکٹ ریلیٹڈ ویلیڈیٹی کی بھی بات کرتے ہیں. آپ ان ناموں سے واقفیت حاصل کر لیجئے. کانٹینٹ ریلیٹڈ ویلیڈیٹی، کرائیٹیرین ریلیٹڈ ویلیڈیٹی اینڈ کانسٹرکٹ ریلیٹڈ ویلیڈیٹی. یہ ویلیڈیٹی کی مختلف اقسام ہیں جو ماہرین نفسیات، ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ مختلف طرح سے میجر کر لیتے ہیں. اس سے اگلی بات یہ بھی دیکھنی ضروری ہے کہ ایک ٹیسٹ آپ نے دیکھ لیا کہ ماہرین نفسیات نے ویلڈ بنایا اور ایک ٹیسٹ آپ نے دیکھ لیا کہ ماہرین نفسیات نے ریلائبل بنایا. ریلائبلٹی چیک کرنے کے طریقے بھی آپ کو معلوم اور ویلیڈیٹی چیک کرنے کے طریقے بھی آپ کو معلوم. تیسری چیز جو ہم نے آپ سے گزارش کی تھی کہ اس سے پہلے کہ کوئی آپ ٹیسٹ استعمال کریں آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس ٹیسٹ میں یا اس میجرنگ ڈیوائس میں کسی قسم کا کوئی بائس نہ ہو، کوئی پریجڈس نہ ہو. ایسی بات نہ ہو کہ وہ کچھ لوگوں کو ایسے طریقے سے میجر کرے کہ ان میں زیادہ غلطیاں سامنے آئیں اور کچھ لوگوں کو ایسے طریقے سے میجر کرے کہ ان میں غلطیاں سامنے نہ آئیں. اگر ایک میجرنگ ڈیوائس if a measuring instrument or a measuring device is free of assessment bias, then that is a good measuring device. Free of assessment bias means what? That it does not offend or penalizes a person for his gender. It does not offend or penalizes a person for his race. A test which does not offend or penalizes a person for the person's ethnicity, that test is a test which is free of bias. کہ وہ جینڈر سے متعلق، ریس سے متعلق، ایتھنیسٹی سے متعلق کوئی پریجڈس نہیں ہے اس ٹیسٹ میں، وہ پینلائز نہیں کرتا، وہ اوفینڈ نہیں کرتا. تو پھر وہ ٹیسٹ جو ہے وہ اچھا ٹیسٹ ہے، ویلڈ اور ریلائبل ہونے کے علاوہ اٹ از فری آف اسسمنٹ بائس. جب ہم نے اس ٹاپک کو ٹچ کیا تھا تو ہم نے آپ سے گزارش کی تھی کہ ایک ٹیسٹ کو استعمال کرنے سے پہلے you have to make certain that the test is reliable. ہم نے ایکسپلین کیا آپ کو ریلائبلٹی کیا ہے. دوسرا ہم نے گزارش کی تھی کہ آپ کو ٹیسٹ دیکھنا ہے کہ وہ ویلڈ ہو. ہم نے آپ سے گزارش کی کہ ٹیسٹ کی ویلیڈیٹی کو کیسے چیک کیا جاتا ہے. اور پھر ہم نے آپ سے گزارش کی تھی تیسری چیز ایک ٹیسٹ میں کہ وہ اسسمنٹ بائس سے فری ہو. اسسمنٹ بائس اس میں نہیں آنا چاہیے. یہ ہم نے آپ کو بتایا کہ اسسمنٹ بائس کو کیسے چیک کیا جاتا ہے کہ وہ ایتھنیسٹی کی بنیاد پر یا جینڈر کی بنیاد پر یا ریس کی بنیاد پر کسی شخص کو پینلائز نہیں کرتا. آج کل کے ماہرین نفسیات جو ہیں وہ ایسے ٹیسٹ بنا رہے ہیں، ایسے ٹیسٹ استعمال کرتے ہیں which carry all these three conditions, fulfill these three conditions. They have the criteria of fulfilling these three conditions: free of assessment bias, valid, and reliable. تو یہ ٹیسٹ جتنے بھی ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ استعمال کر رہے ہیں جو ہم کہتے ہیں اسٹینڈرڈائز ٹیسٹس ہیں،
ان میں یہ تینوں خصوصیات موجود ہیں. ٹیسٹ جو ہیں they can be of various forms. The first kind of tests that you may like to know about are called achievement tests. Achievement tests are used in education by psychologists which measure the achievement of a student or a given group of students in terms of his education. Achievement tests are standardized tests that check how much a student or a group of students has learned in a given area or a given subject. You may use an achievement test in terms of maths or arithmetics. Arithmetic میں ریاضی میں آپ ایک اچیومنٹ ٹیسٹ استعمال کر سکتے ہیں. That would be called an achievement test. You may use a test which measures the knowledge of geography of a person. For instance, geography of Pakistan. اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے اسٹوڈنٹ کو پاکستان کے جغرافیائی حالات سے کتنی واقفیت ہے تو آپ اس کے لیے جو ٹیسٹ استعمال کریں گے دیٹ وڈ بی کالڈ این اچیومنٹ ٹیسٹ. اچیومنٹ ٹیسٹ آر اسٹینڈرڈائزڈ ٹیسٹ دیٹ میجر دی لرننگ لیول آف اے پرسن کہ اس کو ایک ایریا میں یا ایک سبجیکٹ میں کہاں تک مہارت حاصل ہے. اور وہ اچیومنٹ ٹیسٹ جو آپ میئر کریں گے اس میں وہی تینوں کرائیٹیریا خصوصیات ہونی چاہیے کہ وہ ویلڈ ہو، کہ وہ ریلائبل ہو اور وہ بائس سے فری ہو. ہمارے ماہرین نفسیات ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ جو ٹیسٹ استعمال کرتے ہیں اور دنیا بھر کے ماہرین نفسیات اور ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ جو ٹیسٹ استعمال کرتے ہیں وہ اچیومنٹ ٹیسٹ بھی ویلڈ، ریلائبل اور فری آف بائس ہوتے ہیں اینڈ دے میجر ہاؤ مچ اے اسٹوڈنٹ نوز اباؤٹ اے سرٹن ایریا ان اے سرٹن سبجیکٹ. ایک اور طرح کے ایک اور کیٹیگری آف ٹیسٹ جو ہے دے آر کالڈ ڈائگنوسٹک ٹیسٹس. ڈائگنوسٹک ٹیسٹس آر tests that measure if there is a learning problem, learning disability in a given student or a group of students. دیکھیے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ یا ایک گروپ آف اسٹوڈنٹ جو ہے وہ آپ کی کلاس میں ریپیٹڈلی کم نمبر لے رہا ہے یا ریپیٹڈلی فیل ہو رہا ہے. آپ اس پہ توجہ بھی دیتے ہیں، آپ اس کو ایکسٹرا ٹائم بھی دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اسٹوڈنٹ یا گروپ آف اسٹوڈنٹس جو ہے اس کی اچیومنٹ جو ہے وہ نہیں ہے جو باقی اسٹوڈنٹس کی ہے. بھائی دیکھیں، ایک ہی ٹیچر ہے، ایک ہی سبجیکٹ میٹر ہے، ایک ہی ٹیچنگ میتھڈالوجی ہے، ایک طرح کا ماحول ہے، کلاس روم ایک سا ہے، بچوں کی آپس میں مشابہت ہے. یعنی all factors that may influence the learning of a student are similar for all the students except one student or one or two students. یہ کیا مسئلہ ہے؟ Why is that? The teacher wants to know that. Same situation, same teacher, same subject matter, same level of difficulty,
same procedure of teaching, same social and physical environment. In other words, all factors are similar for all students, identical for all students. Some students fail to perform adequately. Individual differences are there. Students perform well, students perform not so well. But some students consistently do not perform well. The teacher, you as a teacher, want to know. The teacher wants to know. You as a teacher want to know what is the problem here. Why is it that some students or one student is not performing the way you expect him or her or them to perform? In this case, you want to use a test which is a diagnostic test, which recognizes جو کسی پرابلم کی تشخیص کرتا ہے. آپ کو ایسی پیمائش کی ضرورت ہے. تشخیص کرنے والے جو میجرز ہیں، جو ٹیسٹس ہیں، جن کے ذریعے سے ایک ماہر نفسیات یا ایک استاد بچوں کی ایکڈیمک پرابلمس کی تشخیص کرتے ہیں، ریکگنائز کرتے ہیں کہ کیا ایکڈیمک پرابلم اس بچے کو درپیش ہے. دوز ٹیسٹس آر کالڈ ڈائگنوسٹک ٹیسٹس. Diagnostic tests, in other words, assess a student's hand movement, hand and eye coordination, recognition, recall, and all of these factors, the details that he may see in a story or in a picture, all of these things are checked in a test called a diagnostic test. A diagnostic test, therefore, is a test which measures if there is a learning problem. And there are various learning problems. وہ جب ہم لرننگ پرابلمس کا ذکر کریں گے تو ہم ان کی بھی بات کریں گے کہ آپ کو ڈائگنوسٹک ٹیسٹ دینے کے بعد اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے طالب علم میں یا گروہ میں کوئی مسئلہ درپیش ہے تو پھر آپ کو کیا لایا عمل جو ہے اختیار کرنا چاہیے. ان دیٹ کیس آف کورس یو وڈ ریفر دوز اسٹوڈنٹس ٹو دا اسپیشلسٹس. سم چلڈرن may have a problem in doing mathematical questions. Some students may have a problem in remembering and recalling certain things. Some students may have problems in recognizing. Some students may have problems in finding the differences. All of these relate to academic problems, and diagnostic tests are supposed to identify those academic or school-related, education-related problems. Diagnostic tests جو ہیں وہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جب آپ ایک ڈاکٹر کے پاس کسی مریض کو لے کے جاتے ہیں تو ڈاکٹر جو ہے وہ آپ مریض کی معائنے کے بعد، مریض کے معائنے کے بعد اس کو ریفر کرتا ہے اسپیشلسٹ یا لیبارٹریز کی طرف کہ بھائی آپ اپنا خون ٹیسٹ کرائیں، خون میں یہ چیزیں چیک کرائیں، ہیموگلوبن کتنا ہے، شوگر لیول کتنی ہے، ایٹسٹرا ایٹسٹرا. یورین ٹیسٹ کرائیں. یہ مختلف قسم کے ٹیسٹ جو ہے وہ ریکمینڈ کرتا ہے. بالکل ایسے ہی ماہرین نفسیات ڈائگنوسٹک ٹیسٹ استعمال کرتے ہیں کہ اگر کسی بچے کو، کسی اسٹوڈنٹ کو پڑھائی لکھائی میں کوئی مسئلہ درپیش ہو رہا ہے
تو پھر آئیڈینٹیفائی کیا جائے کہ وہ مسئلہ کیا ہے. کیا وہ ذہانت کی کمی ہے؟ کیا وہ توجہ کی کمی ہے؟ کیا وہ لیک آف انٹرسٹ ہے؟ کیا وہ اوور برڈننگ آف انفارمیشن ہے؟ یہ مختلف پرابلمز ہیں جو ایک بچے کو درپیش ہو سکتی ہیں. کیا اس کے ہاتھ اور آنکھوں میں کوآرڈینیشن نہیں ہے؟ مثال کے طور پر جب کوئی ہمارے اسٹوڈنٹس ایئر فورس میں جاتے ہیں، پاکستان ایئر فورس میں، تو آپ جانتے ہیں کہ آج کل کے جہاز آواز کی رفتار سے بھی زیادہ تیزی سے سفر کرتے ہیں، جس کے لیے ضروری ہے کہ جو پائلٹس ہیں، جو نوجوان ایسے جہاز ہمارے اڑاتے ہیں، ان کی آنکھ اور ہاتھ اور پاؤں میں بہت زیادہ مفاہمت یا کوآرڈینیشن ہونی چاہیے. اگر وہ کوآرڈینیشن لیک کرتے ہیں تو پھر وہ پوری طرح سے جہاز کو تندہی سے اڑا نہیں پائیں گے. جہاز اتنی تیزی سے سفر کر رہا ہے کہ آواز پیچھے اور جہاز آگے ہے. اب تو اس اسپیڈ کے جہاز ہی بن گئے ہیں جن کی آواز سے دگنی یا تگنی بھی اسپیڈ ہے. میک 1 اور میک 2 اور ایون میک 3 is the speed of an aircraft. That means that the aircraft is flying at more than, double than, or 3 times than the speed of sound. تو اگر اتنی تیزی سے ایک ہوائی جہاز سفر کر رہا ہے، اتنی تیزی سے وہ اڑ رہا ہے، تو جو اس کے اڑانے والا پائلٹ ہے، جو بچہ اس کو اڑا رہا ہے، جو نوجوان اس کو اڑا رہا ہے، اس کی آنکھ میں، ہاتھ اور پاؤں میں ہائیلی کوآرڈینیشن ہونی چاہیے. ڈائگنوسٹک ٹیسٹ جو ہیں یہ اس کوآرڈینیشن کو بھی میجر کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ کیا اس کوآرڈینیشن میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، کیا یہ موجود ہے، اور اگر مسئلہ ہے تو اس مسئلے کی نوعیت کیا ہے. پھر آگے ماہرین نفسیات اس مسئلے کو درست کرنے کی اسٹریٹجیز بھی اڈاپٹ کر سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے جیسے ڈاکٹر مریض کو لیبارٹری میں بھیجتا ہے، وہ ٹیسٹ وہاں سے آتے ہیں، اور پھر ڈاکٹر جو ہے ان ٹیسٹ کے بیسس پہ ادویات ریکمینڈ کرتا ہے، ریکمینڈز میڈیسنز اینڈ ڈائٹ اینڈ ایکسرسائز ریجیمن فار اے پیشنٹ so that his health could improve. Educational psychologists also use diagnostic tests to determine if there is a problem in a child and what is the nature of the problem, and based upon those diagnostics, that diagnosis, recommendations are made to remove the problems. This is the purpose of diagnostic testing, and this is what diagnostic testing is all about. And finally, there is what is called the aptitude tests. Aptitude tests are slightly different from the tests that we have talked about so far. Aptitude tests measure the future performance of a person. In this regard, in this context of educational psychology, an aptitude test measures how a student may perform academically in the future. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان تمام اسٹوڈنٹس میں ایک سا ایپٹیچیوڈ نہیں ہوتا. پلیز ڈو ناٹ کنفیوز دا ورڈ ایپٹیچیوڈ ود دا ورڈ ٹرم ایٹیچیوڈ. We are talking about aptitude and not attitude. Attitude is ravaiya. Aptitude is rujhan. We are talking about rujhan.
We are talking about aptitude. We are not talking about attitude, جو ایک رویہ ہے. ہم ایپٹیچیوڈ کا ذکر کر رہے ہیں اور ہم جس اب ٹیسٹ کا یا سیریز آف ٹیسٹ کا ذکر کر رہے ہیں, دوز ٹیسٹ میجر ایپٹیچیوڈ آف اے پرسن. ہمارے پاس ایسے ٹیسٹ بھی ہیں جو ایٹیچیوڈ میجر کرتے ہیں. مثال کے طور پر ایک شخص کا اتھارٹیز کی طرف کیا ایٹیچیوڈ ہے, ایک شخص کا مذہب کی طرف کیا ایٹیچیوڈ ہے. یہ ایٹیچیوڈ ٹیسٹ ہیں. وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دوز ٹیسٹ. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ. ایک شخص میں کیا میتھمیٹیکل ایپٹیچیوڈ ہے, ڈز ہی پوزیس میتھمیٹیکل ارتھمیٹیکل ایپٹیچیوڈ, اور ڈز ہی پوزیس لنگوسٹک زبان دانی کا ایپٹیچیوڈ ہے اس کے پاس, یا کیا اس کے پاس تاریخ کی ہسٹری کو سیکھنے کا ایپٹیچیوڈ ہے. یہ ایپٹیچیوڈ ٹیسٹس ہیں. ایپٹیچیوڈ ٹیسٹس میجر دی فیوچر پرفارمنس آف اے اسٹوڈنٹ in a particular area or in a particular subject matter. اللہ تعالی نے, قدرت نے مختلف طلباء کو مختلف طرح سے انڈاؤ کیا ہے. اللہ تعالی کی عنایات تمام بنی نوع انسان پہ یکساں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان میں ویریشنز بھی ہیں. کسی میں ارتھمیٹیکل ایپٹیچیوڈ زیادہ ہے, کسی میں میوزیکل ایپٹیچیوڈ زیادہ ہے, کسی میں ہسٹری لرن کرنے کا ایپٹیچیوڈ زیادہ ہے, کسی میں زبان دانی کا ایپٹیچیوڈ زیادہ ہے. اور ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ جو ہیں وہ یہی چیز میجر کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ایک شخص کو کن خصوصیات سے نوازا ہے. کیا اس شخص کے پاس میوزیکل ایبلٹی ہے, کیا اس شخص کے پاس میتھمیٹیکل ایبلٹی ہے. ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ یہی چیز میجر کرتے ہیں. اگر ایک شخص کے پاس میوزیکل ایبلٹی نہیں ہے تو وہ گانے کی, موسیقی کی بلندی تک نہیں پہنچ سکتا. ایک شخص کے پاس اگر میوزیکل ایپٹیچیوڈ ہے تو وہ موسیقی کی یا گانے کی بلندی تک پہنچ سکتا ہے. استاد ستار نواز پنچ خان والے, ان کے پاس ستار بجانے کا, میوزیکل ایبلٹی کا ایپٹیچیوڈ تھا. مہدی حسن گانے کا, غزل کی ادائیگی کا ایپٹیچیوڈ, میوزیکل ایپٹیچیوڈ ان کے پاس تھا. ہمارے کرکٹرز جو ہیں ان کے پاس کھیلوں کا ایپٹیچیوڈ ہے. اگر ہم یہ کوشش کریں کہ ہمارے کھلاڑی, کرکٹ کے کھلاڑی جو ہیں وہ مہدی حسن صاحب کی طرح سے میوزیکل پرفارمنس دے سکیں تو یہ ممکن نہیں ہوگا. یا اگر ہم یہ توقع کرتے جب مہدی حسن صاحب بحیات تھے کہ وہ کرکٹ کے میدان میں بہت ترقی کرتے تو ایسا ممکن نہیں تھا, کیونکہ اللہ تعالی نے ایک کرکٹر کو کرکٹنگ ایپٹیچیوڈ دیا اور اللہ تعالی نے ایک گانے والے کو, موسیقار کو میوزیکل ایپٹیچیوڈ دیا. اور ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ جو ہیں یہ اسی چیز کو میجر کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے, قدرت نے جو عنایت کیا ہے وہ اس کا رجحان ایک شخص کا کیا ہے. ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ آر دوز ٹیسٹ which are supposed to predict the performance of a student in school subjects. The aptitude tests measure how a subject, how a person, how a student may perform in the future related to a certain subject. تو یہ جو ہے یہ ہم آج کی بحث کا آخری مرحلہ یہ تھا, آخری مقام یہ تھا ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ کا.
ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ کا بھی ہم نے ذکر کیا. اعادہ کے طور پہ گزارش کر دوں کہ جو بھی ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ پیمائشیں بناتے ہیں، جو بھی ٹیسٹس استعمال کرتے ہیں، ان میں یہ ضروری ہے 3 چیزیں ہوں. بتائیے کون کون سی؟ ریلائبلٹی، ویلیڈیٹی، ایبسنس آف بائس. یاد آیا آپ کو؟ یہ تینوں کوالٹیز اس ٹیسٹ میں ہونی چاہیے. اور اگر اس ٹیسٹ میں یہ تینوں چیزیں موجود ہیں تو ہم کہیں گے کہ وہ ٹیسٹ اچھا ہے، گڈ ہے. A goodness of test is related to reliability, validity and absence of bias. پھر ہم نے ذکر کیا کہ ریلائبلٹی ہے کیا، اس کے مختلف طریقے کیا ہیں، ماہرین نفسیات اس کو کیسے چیک کرتے ہیں. اس کے ہم ریفرنس میں ہم نے بتایا اسپلٹ ہاف، ٹیسٹ ری ٹیسٹ اینڈ آلٹرنیٹ فارم ریلائبلٹی میجرز. یاد آئے آپ کو تینوں؟ پھر ہم نے آپ سے ذکر کیا ویلیڈیٹی کا. ویلیڈیٹی کیا ہے؟ کہ جو ٹیسٹ آپ بنا رہے ہیں، جو آپ استعمال کر رہے ہیں، وہ وہی میجر کرتا ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ وہ میجر کرے. A valid test is one which measures what it is supposed to measure. And we talked about different types of validity, criterion-related validity. We also talked about various types of validity, but we did not go into the detail of those. Then we talked about how tests may be standardized after having been made sure that the tests are valid and reliable. They must be free of bias. They must not penalize a person who is taking the test for his gender. اگر آپ ایک خاتون کو ایسا سوال پوچھیں جس کا تعلق ان کی زندگی سے بالکل ہی نہ بنتا ہو، مثال کے طور پر اگر آپ ان سے یہ پوچھ لیں کہ مردوں کے لیے شیونگ کریم کون سی بہتر ہے، ان کو کیا معلوم؟ یا اگر آپ یہ پوچھ لیں ایک مرد سے کہ روٹی پکانے کے بہترین طریقے کون سے ہیں، تو اس بات کا امکان ہے کہ اس خاتون کو یا اس مرد کو اس سوال کا جواب نہیں آئے گا، کیونکہ یہ جینڈر ریلیٹڈ سوالات ہیں. اگر ایک ٹیسٹ جو ہے وہ جینڈر ریلیٹڈ سوالات اس میں موجود ہیں تو وہ ٹیسٹ جو ہے وہ فری آف بائس نہیں ہے. سو وی ڈونٹ وانٹ ٹو یوز اے ٹیسٹ وچ از ناٹ فری آف بائس. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ ڈفرنٹ ٹائپس آف ٹیسٹ. وی ٹاکڈ اباؤٹ ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ. We talked about achievement test. We talked about diagnostic tests. These are all different types of tests that psychologists, educational psychologists use. اس کے بارے میں اور مزید سے ڈیٹیل سے بات کریں گے. اگلے لیکچر تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اب اجازت دیجیے. خدا حافظ.